ہوتا ہے اور جو درد محسوس کیا ہوتا ہے اور اس درد سے جو آواز نکلتی ہے، اور وہ درد کے ساتھ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، پہچانا ہے، اور پھر درد کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے کہ اس امت کے لیے جو تعلیم جو ہے نیا ورڈ نہیں ہے اور کبھی تھا ہی نہیں. آج جو لوگ ہم کو جگانے کے لیے آتے ہیں ان سے ہم نہیں کہہ پاتے کہ ہمارے لیے یہ تعلیم نیا ورڈ نہیں ہے. یہ درد کے ساتھ مولانا نے اپنی بات ہم تک پہنچائی ہے. انشاءاللہ ہم سب اس کو آگے پہنچائیں گے کہ ہم کو صرف تعلیم ایسے حاصل نہیں کرنی ہے کہ ادھر جھک گئے ادھر جھک گئے. ہمارے سر پہ جو ایمان ہے، ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے آگے کا مستقبل کیسے بنے، اس کے لیے مولانا نے ہم سب کو جگایا ہے کہ انشاءاللہ آگے اس میں بڑھے گی، اس میں پلے گی، اس میں تعلیم حاصل کرے گی تو انشاءاللہ ایسے ادارے آگے بڑھیں اور ہماری محنت کے ساتھ ہم ایک ساتھ اپنے ہاتھوں کو ساتھ میں لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہی اداروں کے اندر سے ہمارے بچوں کے مستقبل بنیں گے. اب ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جناب اویس صاحب کو میں اسٹیج پہ بلانا چاہوں گا کہ جیسے مولانا صاحب نے اپنی درد دل کی آواز ہم تک پہنچائی، اویس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ ہم تک پہنچائے. السلام علیکم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. محترم سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان، ویسے تو حضرت مولانا نے جو بات کہی، دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو بہت ساری باتیں مس کر جاتے ہیں، ذہن میں نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں. ایک تو گزارش ہے کہ بڑی قیمتی باتیں سامنے آئی ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جب اس کی ریکارڈنگ ہمارے سب کے سامنے ہو تو ایک بار پھر اس کو سنیں اور بڑے غور سے دھیان سے سنیں. اور دیکھو کوئی بھی بات کا فائدہ تو تبھی ہوتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی بات سنو، صحابہ کے وہاں خاص طور پر یہ معمول تھا کہ صحابہ نے جب بھی کوئی بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیشہ نیت عمل کی ہوتی تھی اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے ان کی اس عادت کی وجہ سے آج 1400 سال کے بعد بعینی ایک ایک لفظ بلفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچی ہے. اب آنے سے پہلے مجھے آپ حضرات کے بارے میں جو معلومات ہوئی تو پتہ چلا کہ ماشاءاللہ تعلیم کا تو یہاں پر ایک ماحول ہے. اکثر گورنمنٹ سرونٹ ہیں یہاں پر اور بہت سارے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی اولاد بھی، ظاہر سی بات ہے جب کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا ہے اور ان کی اولاد بھی پڑھی لکھی ہوگی تو یہ تو اہمیت ہے ہی ہے ہمارے اندر. اس کے ساتھ پتہ چلا کہ دینی اہمیت بھی ہے ماشاءاللہ کہ بنیادی دین مکاتب کا نظام قائم ہے تو دین کی بھی فکر غالب ہے. تو پھر اب کیا بات کرنی ہے؟ عام طور پر لوگ کس بات کو روتے ہیں؟ ہمارے بارے میں جب بات کہی جاتی ہے، ہمارا سروے کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی بات کیا آتی ہے کہ سرکاری ملازموں میں ہمارا شمار نہیں ہے. تو یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے نا. تو بات کیا ہے پھر؟ دیکھیے ہم اگر گہری نظر ڈالیں گے دین پر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک لے کر آئے ہیں اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح اور بہبودی ہے.
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بات تو ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی مقصد ہمارا کیا ہے دنیا میں آنے کا، تو ہم بڑی آسانی سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات اور انسان کو. لیکن عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو دوسری جگہ دو بہت اہم رول ہمیں دیے گئے ہیں. عبادت کے عنوان سے دو بہت اہم رول دیے گئے. پہلا رول ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں ہم اللہ کے، ہے نا. ہم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. اور دوسرا بہت اہم رول جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ انسانوں کا امام بنایا ہے. اب امامت کہاں کرنی ہے ہم کو؟ اور یہ امامت مسجد کے اندر نماز پڑھانے کی امامت کی بات نہیں ہے. اور یہ امامت کہاں کرنی ہے ہم کو؟ دنیا میں کرنی ہے، جنت میں نہیں کرنی ہے، مرنے کے بعد نہیں کرنی ہے، اس دنیا میں کرنی ہے، اس زندگی میں کرنی ہے. تو وہ کیا مطلب ہے امامت کا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں. دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں. تعلیم کا میدان ہے، تعلیم کے بہت سارے شعبے ہیں، خدمات کے بہت سارے شعبے ہیں، کاروبار کے ہیں، تجارت کے ہیں، ترقیات کرنی ہے. اور دنیا میں اللہ پاک نے بہت سارے خزانے رکھے ہیں، ان کو نکالنا ہے. تو ہر شعبے کی امامت اللہ نے ہم کو دی ہے. اور ہماری ہر امامت کی بنیاد جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. کام تو ہم دنیا کے بہت سارے کریں گے، اس لیے دنیا کے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اعتبار سے دنیاوی لائن کے کام ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی عین عبادت کہا ہے، ان کی تعریف کی ہے. جیسے تجارت کرنے والے، کہ وہ تاجر جو تجارت کر رہے ہیں لیکن ان کا تجارت کرنا، ان کا خریدنا، ان کا بیچنا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہا، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہا. مطلب وہ استحضار ہے ان کے دلوں کے اندر. تو ہمیں تجارت کے میدان میں یہ امامت کرنی ہے. ملازمت ہے تو ملازمت کے میدان میں، میڈیکل سائنس ہے تو میڈیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں، پولیٹکس کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں ان میں امامت کرنی ہے. تو امامت کب کر سکتے ہم؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس شعبے میں امامت کرنی ہے اس شعبے کی مکمل تعلیم ہم کو حاصل کرنی پڑے گی. مکمل تعلیم، گھریلو زندگی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو ہمیں مکمل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال صحابہ پر محنت کی، تو ہم دیکھیں کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، مطلب نظام چلایا، تجارتیں کی. تو تجارت کا نظام ہے نا، صرف جیسے مثال کے طور پر ہم تجارت کو لیویں تو عبد الرحمن ابن عوف اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، بہت کہتے ہیں. اور ہم اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، آج کل انٹرپرینورشپ پر بڑے پروگرام ہوتے ہیں نا، بڑی کلاسز چلتی ہے، بڑے ورکشاپ ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، اس وقت وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر خاص ان کا موضوع ہے، MBA کیا ہوا ہے، اس وقت ترکی کے اندر پروفیسر ہیں. تو ان کا 6 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے انٹرپرینورشپ کا، کہ بھئی تجارت کیسے شروع کرنی. آج کل سٹارٹ اپ کا دور ہے نا، سٹارٹ اپ سب نے نام سنا ہوگا، سٹارٹ اپ بہت آج کل اس کی چرچا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سٹارٹ اپ کے پائنیئر ہیں. بھئی مدینے کے اندر جب ہجرت کر کے صحابہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابی کو انصار صحابی کے ساتھ بھائی چارہ
ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا کہ بھئی یہ ان کی کفالت کریں گے. ایسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑا, اور وہ صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی دیکھو میرے پاس اللہ نے مدینے میں سب سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے, تو میرا جو مال ہے آدھا آپ کو, میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں, جون سی پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی انٹرپرینور تھے, بزنس مائنڈ سیٹ تھا ان کا, زبردست تجارتانہ جو ایکیومین جس کو بولتے ہیں ذہنیت تھی ان کی, سمجھ تھی, بوجھ تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا مال آپ کو مبارک, اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. ہے نہیں, یہی بات سنی ہے نا ہم سب نے. حالانکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے. تو یہ سبق دیا کہ جس کے پاس کاروبار کی سمجھ ہے یا کوئی کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھے, تو کاروبار کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. جو پیسے لگانے والا آدمی ہوتا ہے وہ سرمایہ کار کہلاتا ہے, وہ تاجر نہیں ہوتا. تاجر الگ چیز ہے. انہوں نے بازار گئے, پہلے دن مال خریدا بیچا اور کچھ پنیر بچا کر لائے. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں اتنا مال ہو گیا کہ انہوں نے نکاح کیا. ہوتے ہوتے 10 سالوں کے اندر اتنا مال اللہ نے ان کو تجارت میں اتنی برکت دی کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آج کے حساب سے اگر اس کا حساب بنایا جائے تو $6 بلین سے بھی زیادہ کی نیٹ ورتھ ان کی کریٹ ہوئی. 13,000 ٹن تو سونا تھا ان کے پاس, اور کئی مرتبہ صدقہ کیا اس کے بعد. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا کاروبار تھا ان کا کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک اونٹ ان کا تجارت کا جو سامان آتا تھا تو آخری اونٹ مصر میں ہوتا تھا اور پہلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا. اتنا بڑا بزنس امپائر چلاتے تھے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, پرچیز ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, ہو گئے نا سارے سب, اور اس کو مینیج کرتے تھے. اور کیسا زبردست مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن تھا ان کا, تو اس کے وہ ماہر تھے. اور اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ کے باوجود, اس کے باوجود کہ وہ عشرۂ مبشرہ میں ہیں, یعنی وہ 10 صحابہ میں ان کا شمار ہے کہ جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی. کوئی غزوہ انہوں نے نہیں چھوڑا, دین کا کوئی تقاضا نہیں چھوڑا. تو اگر مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کوئی اچھا اپنا بنا لے تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے. یہ ایک سبق دیا. ایسے ہی بہت ساری چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک کوئز پروگرام آتا تھا ٹی وی پر, آج سے 30-40 سال پہلے. اس زمانے میں اتنی زیادہ چینلیں نہیں تھی. تو ایک خاتون ہے, وہ اس کو اینکرنگ کرتی تھی. تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ ماڈرن آج کے زمانے کے جو مینجمنٹ جو ہے اس کی ایجاد, اس کے پائنیئر کون ہے, یعنی اس کی ابتدا کرنے والے, مینجمنٹ کا یہ نظام دنیا کو دینے والا کون آدمی ہے. تو اکثر لوگوں نے جو موجودہ زمانے کے جو رائٹر ہوتے ہیں, بکس جنہوں نے مینجمنٹ کی لکھی ہوتی ہیں, یا مارکیٹنگ مینجمنٹ میں فلپ کوٹلر کا نام بڑا مشہور ہے, اور ایسی کسی نے کوئی نام دیا, کسی نے کوئی نام دیا, لیکن کسی کا جواب صحیح نہیں تھا. تو بعد میں اس نے کہا کہ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ جو تھے وہ ماڈرن مینجمنٹ کے پائنیئر ہیں. دنیا کو مینجمنٹ, آج بھی میں بہت سارے بچے ایم بی اے کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو ایم بی اے کرنا ہو, اگر سمجھنا ہو کیا ہے مینجمنٹ, کیا ہے ایڈمنسٹریشن, کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھو. اسی طرح بہت ساری چیزوں کی ایجاد کی ہے. تو چونکہ لیکن یہ سارا سب کچھ جو صحابہ نے کیا, اور بعد میں تابعی, تابعین, اور جیسے حضرت مولانا نے بہت سارے تذکرے کیے لوگوں کے کہ جنہوں نے دنیا کو کیا کیا دیا, یہ سب کی زندگی میں ایک چیز کامن تھی.
ان کا یہ تعلیم کا نظام آخرت کے تصور کے ساتھ تھا، رسالت کی بنیادوں پر تھا اور توحید کی بنیادوں پر تھا، اس سے ہٹ کر نہیں تھا۔ اور جو سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی نا کہ ہم نے یہ تعلیم، دنیاوی تعلیم کے نظام کو ایک کہتے ہیں نا چھوٹے سانڈ کو اگر کوئی چھوڑ دے ویسے ہی تو کیا تباہی مچائے گا، تو یہ دنیاوی علم اگر توحید، رسالت اور آخرت کے تابع نہیں ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ تباہی مچانے والا یہ واحد چیز ہے۔ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن، یاد رکھنا، بہت دھیان سے سننا میری بات اور اس کو مس کوٹ مت کرنا۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی اور اس وقت کا تعلیمی نظام جس میں آخرت کا تصور نہیں ہے، سننا میری بات، جس میں آخرت کا تصور نہیں ہے، جس میں رسالت کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی گائیڈنس نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس جس میں شامل نہیں ہے، اور جس میں توحید والا عقیدہ نہیں ہے موجود، تو وہ ٹیکنالوجی بھی اور وہ ایجوکیشن صرف اور صرف تباہی مچائے گا، بربادی لائے گا۔ اور دنیا میں اس وقت جتنی بربادی ہے نا اور تباہی ہے نا، جتنی رشوت خوری، جتنی خرافات، یہ اس تعلیمی نظام کا مجمع تیار کر رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی میں سے ہم بہت جلدی نکل جاویں کہ خالص ایڈوکیشن ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک غلط تصور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں لوگ کہ صاحب دین میں تو علم نافع کی بات ہوئی ہے، دنیاوی علم، دینی علم الگ کچھ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے۔ تو یاد رکھنا وہ ایک تب ہے جب اس کا تعلق آخرت، رسالت اور توحید سے ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے ادارے کون قائم کرے گا؟ دوسرے لوگ کہیں گے، اور جن کے وہاں یہ نظام نہیں ہے، جن کی تعلیم میں توحید، رسالت اور آخرت نہیں ہے، بھئی اگر مجبوری میں ہم بھیجتے بھی ہیں وہاں پر ان اداروں میں، ان سکولوں میں اپنے بچوں کو، تو ہمارے پاس ڈبل کام آ جاتا ہے۔ اگر ہمارے بچے ایسی سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں توحید کی بات نہیں ہے، جہاں رسالت کی بات نہیں ہے، جہاں آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تو پھر ہم کو گھر میں آدھا گھنٹے کی تعلیم نہیں چلے گی، پھر گھر میں ہم کو 2-2.5 گھنٹے بچوں کو دینے پڑیں گے نہیں پڑیں گے کہ چل جائے گا؟ ہمارے پاس تو 5 منٹ نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ آج ہماری اولاد کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہمیں دنیا بھر کی ایران توران کی باتیں کرنے کو چاہیے، لیکن اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہ پوچھنے کی فرصت نہیں ہے کہ بیٹا آج تو نے اسکول میں کیا پڑھا۔ اگر روز مذاکرہ ہوتا تو اس کو پتا چلتا کہ ارے چلو آج کے ان کی اسکول کے اندر یہ بات تو بڑی خطرناک سیکھ کے آئے۔ تعلیم، ایجوکیشن کے نام پر 2 چیزیں اچھی سیکھی ہیں انہوں نے، میتھس میں، سائنس میں، جغرافی میں، لیکن ساتھ میں شرک بھی لے کر آئے، ساتھ میں سنت کے خلاف کامیابی کا تصور لے کر آئے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف سراسر ناکامیابی ہے، اور یہ تو لے کر آئے کہ بھئی انہوں نے تو یہ بات سیکھی ہے کہ سنت تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، اب یہ زمانے میں نہیں چلنے والی۔ تو ایسے ہمارے بچے اگر ذہنیت لے کر، اور جن میں آخرت کوئی تصور، دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے یہیں کمانا ہے، یہیں خرچ کرنا ہے، یہیں ترقی کرنی ہے، یہیں مزے کرنے ہیں، آخرت کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ ذہنیت لے کر ہمارے بچے آئیں گے تو کل ہمارا جنت کا راہ، اگر چاہے پھر ہم نے کتنی تلاوت کی ہوگی، کتنی نمازیں پڑھی ہوگی، یہ بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے، سو کیا کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ایسے ادارے قائم کرتے، اور جب تک ایسے ادارے نہیں تھے
تب تک ہم اپنے گھر میں روزانہ اس بات کی فکر کریں گے. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا, ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ کے اندر, بڑے زبردست ٹرینر ہیں, ادریس خمیسہ صاحب, اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم میں سے ہر ایک اچھے اچھے دینداروں کا یہ حال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کے لیے, بھائی فیوچر, بچوں کا فیوچر کیا ہے, بھائی دیکھو بچے جاب پر لگ گئے, بھائی میرے بچے کا دھندے پہ سیٹ ہو گیا, اب میں چین سے مرنے کو تیار ہوں. یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اوپر, آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ یہ بچے کے پاس جو آپ نے جاب والا چھوڑا تھا, یہ آپ نے مال چھوڑا تھا, اس کے پاس رہے گا نہیں رہے گا. اور اگر یہ مصیبت میں آئے گا تو آپ بچانے آؤ گے قبر میں سے, کوئی نہیں آ سکتا. اگر یہ فکر کری ہوتی کہ میرے ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. اصل فکر کی کیا بات ہے, اصل فکر کی کیا بات ہے کہ یہ میری اولاد, یہ جب دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کا کیا ہوگا. اور یہ بات حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی اہم ترین فکر کا موضوع تھا, اور وہ اس بات کو اکثر کہا کرتے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے اس میں, کہ جب حضرت یعقوب, یوں فرماتے تھے حضرت مولانا کہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود ایک بہت جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں, اور ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہیں, وہ اپنی اولاد سے کہتے تھے کہ بیٹو میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے. یہ فکر کی چیز تھی, یہ فکر کی بات ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس شہر میں ہمارے لوگوں نے فکر کی کہ اپنا ایک ادارہ اسکول قائم ہو. بلکہ آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے دیکھو ہر سماج اپنی اسکول بنا رہا ہے, ہم دیکھتے نہیں دیکھتے, ہر سماج, بھائی انہوں نے ان کی اسکول اپنے سماج کے لیے بنائی ہیں, آپ پڑھو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اپنے سماج کی, ہمارے بچوں کی اس فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اب وہ ادارے, اور اب جو نیا جو ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں جس کی تفصیل کا یہاں پر وقت نہیں ہے, نہ آپ کے لیے وہ ضروری ہے سمجھنا, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر ہمارے بچے اگر یہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد کہیں خدا نہ خواستہ توحید, رسالت اور آخرت کے راستے سے بھٹک گئے, چاہے جتنے بڑے آفیسر بنے, چاہے جتنا بڑا تجارت کریں, چاہے جتنا بڑا مال کمائیں, یہ سب کے سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا, کوئی چیز کام نہیں آنے والی. تو ہمیں یہ تعلیم حاصل کرنی ہے, دنیا کے سارے علوم حاصل کرنے ہیں, لیکن سارے علوم کا مقصد اس امامت والے فریضے کو ادا کرنا ہے کہ ان سارے شعبوں میں ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اللہ سے جوڑیں, اللہ کی وحدانیت سے جوڑیں, اللہ سے تعلق بناویں, دعا والے بناویں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت دل و دماغ کے اندر پیوست ہوئیں, اور ہر وقت آخرت یاد رہے کہ بھئی یہ سارا سب کچھ اگر میری آخرت خراب کرتا ہے تو سب بیکار ہے, اور اگر چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اگر میرے پاس ہے اور میری آخرت کو بناتی ہے تو وہ میرے لیے کامیابی ہے. تو یہ سب سے زیادہ. اور دیکھیے بہت سارے کام کرنے ہیں, پتہ چلا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ دینی بیداری بھی ہے اور جو ہے پڑھا لکھا مجمع بھی ہے, تو اب ہم کو بہت سارے کام کرنے. دیکھیے بہت سارے پروگراموں میں جاتا ہوں تو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب مسلمانوں کا ایسا حال ہے, مسلمانوں کا ویسا حال ہے, اور سچر کمیٹی کا رپورٹ, اور پھر یہ اور وہ. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو چھوٹے بچے کو بھی اگر نیند میں سے اٹھا کے پوچھو گے کہ بھئی مسلمانوں کے کیا پرابلم ہے تو وہ بھی بتا دے گا. اس لیے اب اس کو بہت گھونٹ مت کرو, اس کے بہت تذکرے مت کرو, بلکہ اب بات ایکشن کی ہے, اب عمل کی بات ہے
کہ دیکھیے عملی قدم جو ہوتا ہے نا، آج اٹھاؤ گے تو 10 سال کے بعد نتیجہ نکلے گا، 10 سال کے بعد اٹھاؤ گے، 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، یا 10 سال کے بعد کی نیت کرو گے تو پہلے تو وہ 10 سال کے بعد قدم اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، کوئی گارنٹی نہیں. جو کچھ بھی ہے آج ہے، جو کرنا ہے آج شروع کرنا ہے. تو اب شروع کرنے میں مذاکرہ یہ ہو کہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے کیا کیا ہمارے چیلنجز ہیں، کیا کیا ہماری مشکلات ہیں، ہمیں ان کا لسٹ بنانا ہے. پھر ہمارے سامنے کیا ٹیلنٹ ہے. دیکھیے امت میں بہت صلاحیت والا مجمع بڑا پڑا ہے، اگر ہم ان کا استعمال کریں، بہت سارا مجمع ہے، ان کا اگر ہم استعمال کریں تو ایک سے ہر فیلڈ میں مسلمان موجود ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی غلط ہے، بار بار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے، آج کل تو سب ٹیکنالوجی، آج کی دنیا، آج کے اندر تو بالکل بکواس بات ہے. آج کی تاریخ، پہلے جو ایجادیں ہوتی تھی، جو ترقیات ہوتی تھی، وہ ایک آدمی ایجاد کرتا تھا کہ بھئی آئنسٹائن نے یہ دیا اور اس نے یہ دیا اور اس نے یہ دیا. اب کلیکٹیو ہو. ناسا کے اندر ہزاروں مسلمان انجینئر ہیں، ریسرچ کے آفیسر ہیں، جن کی کلیکٹیو ریسرچ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج بھی ہمارے مسلمان دے رہے ہیں. ایسے یہ غلط فہمی میں تو اور احساس کمتری میں سے نکل جاؤ. آج بھی ہمارا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، بس اس کو صحیح چینلائز کرنا ہے. تو ٹیلنٹ بہت ہے. پھر ہمارے پاس موقع کتنے ہیں، ہمارے پاس ان گنت موقع ہیں. ہم روزانہ ان گنت موقعوں کو کھو دیتے ہیں. ہے موقع، ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. موقع آئے گا، اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کر عملی جامہ پہناؤ گے تو اس موقع کو کامیابی میں بدلو گے. اگر موقع آیا اور ہم منہ دیکھتے رہے، تاکتے رہے، تو موقع چلا جائے گا. تو موقع تو روز آ رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنے کہ بھی ہمارے پاس کیا کیا موقع ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پر تو پڑھا لکھا اتنا سارا مجمع ہے. ہمیں باہر جانے کا، ہمیں کوئی بڑے سے بڑا ادارہ تو اتنا ہی نہیں کہ سالہ ایک ٹرسٹ بنا دیا اور پیسے جمع کریں، کچھ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. لسٹ بناویں کہ بھی کتنے سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں جس میں ہمیں، دیکھیں ہمارے احمد آباد میں آج سے 15-20 سال پہلے میں دیکھتا تھا کہ نوجوانوں میں کوئی بیداری نہیں تھی، بیٹھے ہیں کوئی ادھر ادھر کی. لیکن ابھی دیکھیں ایک طبقہ ہے، ابھی ایک گروپ ہے ہمارے یہاں، جینوین گروپ ہے. 2-4 دوست ملے اور انہوں نے فکر کی کہ بھئی یہ مسلمانوں میں بیچارے بہت سارے پریشان حال ہوتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی فیس نہیں دے سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا نوجوانوں نے، اور بھئی کوئی مسئلہ آیا کسی کا کہ فلاں آدمی ہے، بھئی ان کو ایک بیماری لگ گئی ہے، 50,000 روپے کا خرچ ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے 1-2 لوگوں نے اس کی تحقیق کی، پھر اس تحقیق کے اوپر ڈبل تحقیق، کراس تحقیق اس کو کہتے ہیں، وہ 2 لوگوں نے اور کی. پتہ چلا کہ نہیں بھی یہ معاملہ ہے، سیریس ہے اور معقول ہے اور یہ بات صحیح ہے. تو گروپ میں ڈال دیا لوگوں نے. وہیں سے انہوں نے پورے وہ واٹس ایپ، آج کل تو جی پے اور فون پے اور ساری چیزیں اویلیبل ہے، کیش کے سینٹر بھی بنائے. فوراً اسی وقت کوئی لمبی چوڑی ادھر ادھر کی وہ نہیں، جمع کیے. الحمدللہ 2-4 لوگوں سے شروع ہوئی تھی، 700 سے زیادہ کا گروپ بنا ہوئے، 4-5 گروپ ہیں، اور ماشاءاللہ روزانہ لاکھوں روپے کی مدد لوگوں کی کرتے ہیں. ابھی ان کا گروپ میں چلایا کہ بھئی بچے بہت سارے پڑھنا چاہتے ہیں، نوجوان لڑکے بہت سارے ماں باپ، لیکن فیس کا ان کو مسئلہ ہے. تو انہوں نے باقاعدہ لسٹ نکالا اور ابھی ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جو یہ نے ایک نیت کی ہے کہ کوئی بچہ ہمارے سماج کا صرف اس وجہ سے محروم نہ رہے کہ اس کے ماں باپ فیس نہیں دے سکتے، کوئی علاج بیماری کا اس وجہ سے نہ ہو کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. تو یہ ایک گروپ ہے اس نے طے کیا کہ یہ کھانا، شادی بیاہ میں کھانا یلغار بگڑتا ہے، تو طے کیا کہ نہیں بھی ہم کھانا بگڑنے نہیں دیں گے، کسی کے پیٹ میں جائے گا. تو ایک احمد شاہ آرمی بنائی انہوں نے، اور ماشاءاللہ رات کو 1 بجے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کی شادیاں تو ماشاءاللہ شروع ہی رات کو 1 بجے 1:30 بجے ہوتی ہے. تو رات کے 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے جو کھانا بچتا ہے تو میسج آتا ہے ان کو، اور یہ نوجوان اپنی وہیکل لے کر، اپنا سکوٹر لے کر، اپنا برتن لے کر پہنچ جاتے ہیں، وہ کھانا جمع کرتے ہیں، اور راتوں رات وہ لوگ جو بھوکے بیچارے سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہاں نہیں بالکل کوئی فرق نہیں،
کوئی فرق نہیں مسلمان غیر مسلم سب کو. پھر ایک گروپ ہے لنگر چلاتا ہر بدھ کو ایک مین روڈ پر کھانا لے کر, اور خاص کر کے ویجیٹیرین کھانا ہوتا ہے تاکہ سب کھا سکیں, اور جو آیا غریب امیر کچھ نہیں پوچھنے کا نہیں کہ بھئی کیونکہ سارا للہ مال ہے. تو ایسے ہی بہت سارے تعلیم کے میدان میں کام کرتے ہیں. MFERD ایک تنظیم ہے, دیکھیے آپ کو اسکول شروع کرنی ہے, بہت ضرورت ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اسکول کے چلانے کا نظام خود حضرت مولانا جس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مولانا کے پاس بڑا تجربہ ہے, ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. MFERD ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ ڈیولپمنٹ ایک تنظیم قائم ہوئی ہے جس کے اندر بڑے دیندار لوگ ہیں, بڑے ماہر لوگ ہیں. ہم اب یہ کانفرنس میں تھے احمد آباد میں, اس کی 4000 اسکول ہیں ان کے ماتحت میں, اور پورے اسکول کا نظام آج کے معیار کے اعتبار سے کیسے چلانا اس کی پوری جانکاری فری میں دیتے ہیں. وہ لوگ پوری مدد کرتے ہیں, پورا اسکول سیٹ اپ کرنے میں مدد کرتے ہیں, سارا نظام چلاتے ہیں. ایک صاحب آئے بالکل کاٹن کا استری بغیر کا کرتا پاجامہ پہنا, وہ پھینٹا بھی ہو میوات والا لمبا, بالکل ایسا لگے کہ کوئی میواتی صاحب ہیں. پتہ چلا کہ ہندوستان کی ایک پریمیئر انسٹیٹیوٹ ہے, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف سائنسز بنگلور کے اندر, جو IITs اور IIMs ہیں اس لیول کی انسٹیٹیوٹ کے اندر میتھس کے پروفیسر ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں انیس کٹی صاحب, آپ دیکھو گے ماشاءاللہ ایسا لگے گا کہ تبلیغ کے, اور وہ تبلیغ میں جماعتوں میں وقت بھی لگاتے ہیں, 4-4 مہینے لگاتے ہیں, بالکل ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ, اور بڑے بڑے نیوی کے آفیسر ان کے آگے ان کے پاس آتے تو ان کے پیر چھوتے ہیں, اس لیے کہ 90% ان کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. اور میتھس کے اندر اتنے کھائیں کہ ایسے نہیں, ایسے ایک سے بڑھ کر ایک. ہمارے ایک دوست ہیں جو بالکل وہ بھی بالکل اپنے سنت لباس کے اندر اور IT کے اندر جو خاص کر کے سائبر کرائم کے ایکسپرٹ ہیں, اور گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر ان کا بہت اونچی پوسٹ پر ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس لوگ ہیں اور بے لوث مدد کرنا چاہتے ہیں, نظام چلا. تو بھی ہمارے پاس جو سماج ہے, ہمارے پاس ٹرسٹ ہے, ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو ہم رہبری لیں ان کی, لوگوں کو بلائیں, ایکسپرٹ کو بلائیں. مسلمانوں میں ایک سے بڑھ کر ایک ایکسپرٹ ہیں. اور اب نیٹ کے ذریعے دیکھیے یہ موبائل کے خرافات سے بچنے کے لیے کوئی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ اصل ہوتا ہے. اگر موبائل کو استعمال صحیح کرو, آج کل چیٹ GBT کا بہت بڑا وہ چلا ہے. ابھی میں مولانا احمد حسین صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا جوڑ کے اندر, تو میں نے مولانا کو کہا کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں میں آپ کی انگریزی سے اردو میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنے میں پہلے بڑی دشواری ہوتی تھی, بہت ٹائم لگتا تھا. اب یہ چیٹ GBT میں آیا ہے, ڈالتا ہوں. پہلے گوگل میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, انگریزی میں کچھ ہوتا تھا, اردو میں مضمون کچھ اور ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا, سر پیر کچھ نہیں ملتا تھا. اب ماشاءاللہ ٹرانسلیشن ایسا ہوتا ہے کہ 90% ٹرانسلیشن صحیح ہوتا ہے, کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنا پڑتا ہے. تو میں رات دن اس میں سے بہت ساری چیزیں اردو کے اندر بہت اچھے اچھے مضمون آتے نکالتے ہیں. اس طرح بھی بھٹکل سے ایک پورا گروپ آیا تھا, گودھرا میں, سورت میں, احمد آباد میں, کوڈینار میں, ویراول میں. تو 8 بچے تھے ان کے ساتھ, نوجوان. یہ نوجوانوں کے لیے ان کو بلانا چاہیے ہم کو اپنے وہاں. یہ 8 نوجوان, انہوں نے ایک ادارے طفل کر نام سے ایک تنظیم شروع کی ہے. تو دیکھا کہ کیونکہ ہمارے نوجوان بچوں میں اس وقت جو برائیاں جو پھیل رہی ہیں خاص کر کے موبائل کے راستے سے اور ڈرگس کے راستے سے, اور بہت ساری چیزیں, گانے سننے کا شوق, عریانیت کا, زناکاری کا. اب ان کو کیسے, کیونکہ دیکھیے جب تک متبادل نہیں دو گے, آلٹرنیٹ کچھ چیز کا نہیں دو گے, خالی بات سنانے سے, فضائل سنانے سے ہر آدمی کو نہیں لا سکتے. جس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ جائے گا وہ تو چھوڑ دے گا, لیکن اس کے علاوہ بہت سا ہم انتظار نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک میگزین شروع کیا جو بچے ہی تیار کرتے ہیں, اور بچوں کی لائن کے مضمون ہوتے ہیں, دلچسپی کے ساتھ کلرفل اس کو بنایا, وہ میگزین شروع کیا. پھر نعتیں, بہت سارے بچوں کے اندر ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیے دین جو ہے نا اس میں ہر چیز کا سولوشن ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جا رہے تھے زازان, ایک گویا تھا اپنے زمانے کا, بڑا زبردست سنگر تھا, وہ گا رہا ہے, سارنگی بجا رہا ہے, اور لوگ بیٹھے ہیں, مجلس لگی ہوئی ہے. لیکن ایک دائی کی فکر اور وہی متبادل دینے کا جو اس کا طریقہ. تو ایک جملہ کہا حضرت نے کہ کیا ہی اچھی آواز ہے اگر قرآن کے پڑھنے میں ہوتی.
اور ماشاءاللہ ان کے دل کی فکر کا اس پر اثر ہوا، اور اس نے تو ایسے ہی انہوں نے ایک فکر کی کہ بھی بہت سارے بچے گانے گاتے ہیں، اور آج کل تو ٹی وی میں دیکھیں نا کہ وہ ریالٹی ٹی وی کے اندر گانے کی کمپٹیشن میں اب وہ اتنے انتظام، اور ہمارے بچوں کو بھی شوق ہو جاتا ہے، اور مسلمان بچے بہت جاتے ہیں، تو ان کو وہاں سے کیسے بچانا، تو ان کو قرات پر لگایا اور کمپٹیشن کیے جس میں انعامات دیے، پھر ان کو نعت پر لگایا، اور وہ شرکی کلمات جو ہے اس میں سے نکال کر توحید کی بنیاد پر نعتیں، اور اب بچے خود نعتیں لکھنے لگے، خود بچے توحید کے بنیاد پر نعتیں لکھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کلمات پڑھنے لگے، اور بچوں نے اپنی کتابیں، بچوں کے اندر موبائل کا شوق کم کرنے کے لیے، ان کو کتابوں کے پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان کی لائن کی کتابیں تیار کی، اور بچوں کو یوں کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم کو گیم کھیلنی ہے، ٹھیک ہے 20 منٹ گیم کھیلنی ہو تو 30 پنے آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ تو بچوں کو ہوتا ہے کہ ارے بھائی گیم کھیلنی پڑتی ہے تو جیسے انعام لالچ ہوتی ہے نا، تو ماشاءاللہ انہوں نے یوں کہا کہ 30 پنے جب انہوں نے پڑھے تو کچھ بچوں کا یہ حال ہو گیا کہ اس کے بعد ان کو گیم کھیلنا ہی یاد نہیں رہا، وہ بچے پڑھنے میں اتنے مشغول ہو گئے، 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، کوئی 200 کتابیں پڑھ چکا ہے، کوئی 300 کتابیں پڑھ چکا ہے، پتلی پتلی 20 پنے کی 40 پنے کی کتابیں بنائیے۔ تو دیکھیے امت کو جب کام پہ لگاتے ہیں، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو کرنے کے کام کرو گے تو نہیں کرنے کے کام سے بچو گے، اور خالی ذہن شیطان کا اڈا ہے۔ تو ہم اپنی یہ جنریشن ہے اس کو خالی نہ بیٹھنے دیں، ان کو تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں، تو کھیل کود کے اندر بہت سارے ایسے کھیل ہیں اور ان کو سنت طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہماری مستورات کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے، ہمارے گھر والے کرتے ہیں کہ جس کے اندر ابھی رمضان آیا تو رمضان کے عنوان سے کہ بھی قرآن سے کیسے تعلق بنایا جائے چھوٹے بچوں کا، اس کے پھر رمضان کے اندر ہائیجینک اور وہ سنت والے کھانے، تو ایک کمپٹیشن کیا کہ بھئی سنت جتنی بھی قرآن حدیث میں جو کھانے پینے کی چیزوں کے تذکرے آئے یا جو سیرت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھی ان کو انگریڈینٹس کو لے کر ریسیپی بنانا، تو اس کا کمپٹیشن کیا، تو بچوں نے الگ الگ قسم کے کھانے بنائے جو پوشٹک بھی ہوتے تھے۔ آج کل یہ جو اناپ شناپ کھانے پینے جو چل رہے ہیں بازار کے، جس کی وجہ سے آخر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جسمانی طور پر نئی نئی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو چائنیز کے وہ بالکل زہریلے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو اچھے پوشٹک کھانے کے لیے ان کو اس میں ابھارا جائے، اور بچوں کو کھیل کود کے انداز میں ان کے اندر کب تبدیلی آ جاتی ہے پتہ تھا۔ یہ اطفال والے آئے تھے، یہ 8 بچوں کو لے کر آئے تھے، پورا بتا رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے، ان کو بھی بلانا چاہیے۔ تو اس وقت امت میں ابھی رمضان سے پہلے ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز ہے، وہ بڑا کام ہے، 200 شہروں میں ان کی تنظیم چلتی ہے، کئی ملکوں میں بھی ہیں، اور بہت سارے پروفیشنل مسلمان، میں نے وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنے شعبے میں مسلمان اتنا سب کام کرتے ہیں۔ وہاں پر یو پی کے اندر نارتھ انڈیا کے 500 تنظیمیں NGOs کو انہوں نے جمع کیا تھا، اور ایک NGO کی اور ایک تنظیم کی کارگزاری سن کر دل اتنا خوش ہوا، اتنا باغ ہوا۔ ایک تنظیم نے بتایا حیدرآباد کی، نام ابھی یاد نہیں ہے ذہن میں، وہ بہت سارا رقم جمع کرتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ان کا ہے کہ گھروں میں جو بیکار کی چیزیں ہیں جس کو ہم بھنگار بولتے ہیں، وہ بھنگار جمع کرتے ہیں، اور وہ بھنگار جمع کر کے اس کو پھر اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں، کچھ اچھا ہے اس کو اور ٹھیک ٹھاک، کچھ کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس کو سیل آف کر کے سال کے 42 لاکھ روپے، تو ہمارے کتنے سارے کام ہو جائیں گے۔ گھروں میں اتنا سارا سامان پڑا ہوا ہے جو جس دن سے آیا ہے اس دن سے استعمال ہی نہیں ہوا، اور ماچڑوں پہ پڑا ہوا ہے، کسی کے کام کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، مہم چلائی، اور لوگوں نے اب بھائی کسی سے 5000 روپے مانگو تو اس کو بوجھ پڑتا ہے، لیکن کسی کو کہ بھائی تمہارے گھر کا بھنگار دے دو، کون نہ بولے گا؟ ارے بولے ہاں یار، بولے کچرا پڑا ہے لے جاؤ نے بھائی تم۔ وہ کچرے میں سے انہوں نے 42 لاکھ روپے جمع کیے۔ تو کام کرنے کے بہت کام ہیں، تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کام ہیں، لیکن ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سارا سب کچھ ہمارا آخرت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آخرت کی بنیاد پر نہیں ہے، اور آج کل کی نئی جنریشن کا جو بگاڑ ہے
اس کا ہمارے پاس کوئی اور توڑ تو ہے نہیں، لیکن ایک سٹوچ علاج ہے، اور وہ ہے گھر کی تعلیم۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب فضائل اعمال لکھی ہے نا، یہ واقعی میں یہ دنیا کی عجوبے میں سے ہے، یہ دنیا کا عجوبہ ہے۔ یعنی خاص کر کے فضائل صدقات کے اندر جو مضمون ہے، صلہ رحمی، کون صلہ رحمی کو اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ صلہ رحمی کو اتنی ڈیٹیل میں، بھوکا رہنے کو، زکوٰۃ کے دینے کے فضائل، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، مال کے خرچ کرنے کے فائدے، اور اس کے علاوہ گھریلو زندگی کے، معاشرت کی لائن کے، یعنی زندگی، یعنی آج کل بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، موٹیویشنل پروگرام ہوتے ہیں، بدلاؤ کسی میں نہیں آتا۔ دنیا میں اگر اس کا سروے کیا جائے کہ دنیا میں زندگیوں کو 180 ڈگری چینج کر اگر کوئی نے چیز نے کیا ہو تو شاید فضائل اعمال سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہوگی کہ جس کے پڑھنے کی، جس کو آدھا گھنٹہ لوگوں نے گھروں میں پڑھا، وہ گھروں کا پورا نقشہ بدل دیا، ذہنیت بدل دی، خیر و برکتیں ان کے گھروں میں آ گئی، اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے گھروں میں قرآن کا تصور نہیں تھا، ان کے گھروں میں پتہ چلا۔ آج رمضان، اسی رمضان میں چلے میں چل رہا تھا، ایک صاحب تھے جن کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا پہلے سے کہ وہ ٹھیک ٹھاک دیندار ہیں، لیکن ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا آدمی کی اپنی عبادتیں کون سے لیول کی ہوتی ہے۔ بڑی عمر کے تھے، معذور تھے، تو مجھے کہا، تو چونکہ میرا تعلق تھا تو مجھے کہا کہ بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، بولے بھائی دیکھو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر میں جمعہ کوئی صرف میں آتا ہوں، قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ آدمی سوچے کہ پڑھتے ہوں گے 1-2 پارے 10 پارے، اور کیا۔ 22 روزے میں انہوں نے کہا 22 قرآن پورے کر چکا ہوں، 22 قرآن۔ اور دیکھنے میں کسی کو کہوں کہ یہ آدمی ہے 22 قرآن جس نے پڑھے تو آدمی تعجب کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اس وقت جو ہمارے ماشاءاللہ یہ حضرات زبیر بھائی اور جو تنظیمیں لے کر جو اقدام لے کر چل رہے ہیں، خاص کر کے اسکول کا جو پروگرام، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے کہ ہماری اپنی اسکولیں ہوں جس کے اندر تعلیم تو ساری ہو، لیکن ہر تعلیم کی بنیاد آخرت، رسالت اور توحید ہو۔ تو یہ ایک اقدام شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارا ہر لائن سے تعاون ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، ہاں جتنا بنے ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں، بلکہ دام شکنے جو بولتے ہیں نا، ہر اعتبار سے ہمارے پاس کوئی صلاحیت ہے، ہم ہر اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری تمہارے کو پروگرام دیے، اب بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھو، یہ نہیں کہ چلو آج بیان سنا اور کل گھر چلے گئے اور اب یاد ہی نہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے نہ ہو تو پھر سے ایک بار سنو، اور کل پرسوں اترسوں ایک مجمع پھر سے جوڑو مشورے کا، جس میں کوئی تقریر نہ ہو، اور ہر آدمی رائے دے، مشورہ دے۔ اور ایک اور چیز، جو آدمی جس چیز کی رائے دے وہ طے کرے کہ اس کو لیڈ میں کروں گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ رائے تو میں دوں اور کام تم کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کو دائی بننا ہے، کام کرنا ہے، اور اپنی قوم کو اس مقام پر واپس لے کر آنا ہے جس مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ کون لیڈ لیتا ہے، کون ہمت کرتا ہے؟ دیکھو ہم تو تبلیغ والے تشکیل کے بغیر چھوڑتے نہیں ہم، اور تشکیل کے بعد جو کام ہوتا ہے وہی اصل کام ہوتا ہے۔ تو کون ہمت کرتا ہے یہ سارے کام کرنے کی لیڈ؟ نوجوانوں میں کون کہتا ہے کہ بھی نوجوانوں کی لائن سے میں کام شروع کروں گا؟ ہم ان کو آپ کو ایڈریس دیں گے، آپ ان کو بلاؤ اور کام شروع کرو۔ کون کرے گا بتاؤ؟ ارے بھائی یار نوجوان بیٹھے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی، ایک منٹ، سالے لوگ دوسرے دیکھیں گے ان کو ہمت آئے گی، کھڑے ہو جاؤ۔ اور بھائی جو آپ لوگ کھڑے ہوتے ہو نا، آج ہی یا کل آپ دیکھ لو کون کون ہے، نام لکھو ان کے، اور کل ان کو کہو کہ بھئی یہ آپ کون سے کام اس میں سے شروع کریں گے۔ ہم کو ایسے اللہ کے نائب بننا ہے، اور اللہ نے جو ہم کو منصب دیا ہے امامت کا، اس منصب کو پورا کرنا ہے، اور ہم کو یہ سارے دنیا کے نظام کو اس طرح سے چلانے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہم سربلند ہوں اور ہر ایک کی آخرت بنے۔ تو بھئی یہ کب جڑو گے آپ؟ کب بیٹھو گے؟ کل 9:30 بجے آ جاؤ، آپ آگے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔
اسی طرح بھائی بڑی عمر والے ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ بھی کوئی طے کریں کہ بھی ہم یہ آخری زندگی کے آخری میں کچھ ایسا، کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ریٹائرمنٹ کے بعد کا زمانہ بھی ہے کہ بھی اب تو واپسی کا راستہ ہے. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بڑے زبردست عالم دین تھے. ہم نے ان کو دیکھا کہ آخری زمانے میں جب ان کو کینسر ہوا تھا اور بہت تکلیف تھی، بہت پریشان رہتے تھے، اس وقت انہوں نے ہمارے بھائی سے یوں کہا کہ ڈاکٹر، بہت لوگ سمجھاتے تھے کہ قاضی صاحب آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہو اور آرام کر لیا کرو، تو کہتے تھے کہ دیکھو بھائی میرے پاس ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے، تو آخرت کو کمانے کا یہ موقع ہے. تو بڑی عمر والے بھی کوئی یہ جو نوجوان ان کی سرپرستی کرنا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سماج کے اندر. تو یہ چند چیزیں میں نے گنوائی، اور اس کے علاوہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو بہت سارے تقاضے سامنے آئیں گے، اور ان کو اگر ہم ہی حل کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہماری اس بستی کو واپس مدینہ منورہ کی بستی بن جائے گی. اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.